یہ ڈاکہ، یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے۔ جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی 2/12 ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ دوسری اور آخری بات، اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے، ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں، 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے ہیں فارم 45 پہ۔ اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے، بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں، اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے، وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے۔ سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ مرکز میں یہی صورتحال ہے اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے۔ یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا، ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں، الیکشن کمیشن لائے ہیں۔ پی پی 122 ایک مثال ہے، ٹوبر ٹیک سنگھ، خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے۔ اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں۔ واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے سٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں۔ ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے، یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے۔ کوئی سوال اگر ہو، میں نے بتا دیا، اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کا حق رائے دہی، پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے، کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے، اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے، یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق
کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے ناخن لیں. پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے. پکڑو، مارو، پارٹی چینج کرو، گھروں میں گھسے ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کیے. اب بس کرو. 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا، ڈرامہ کیا، پورے ملک کو یرغمال بنایا. اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا میں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولتکاروں کا، جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا اور آج ایوان میں جائیں گے، قائد حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر اسپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا. لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ بدبودار بنا دیا ہے. اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے. سٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے، 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز، یعنی پیر کے دن. کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک. تو لہٰذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی. امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہیں، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں. اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں، پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تختہ کریں گے. علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا. اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں. علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں. علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا. میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا. علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے. جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے. ہم ان کو خوشائن قرار دیتے ہیں. پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی. کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں. ان کو اللہ کرے یہ فرائض ملے، لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کی ہے. اگر پارٹی سمجھتی ہے، لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیے اس میں میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے. میں نے 2 اور نام تجویز کیے ہیں. میں نے جو 2 نام دیے وہ میں سیغہ راز میں رکھوں گا. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے قومی اسمبلی میں جا کر حکومت بنانی چاہیے تاکہ آئندہ بعد کوئی بھی نہ کہ 9 مئی ہو، نہ کہ کوئی مینڈیٹ جو بھی کر سکے؟ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے. کل رات 11 بجے تک، 1 منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے، درمیانی لوگوں کے ذریعے.
میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے۔ خان صاحب نے یہ دو ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا۔